ہم ہر نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہیں اور پھر یا علی مدد اور ناد علی بھی پڑھتے ہیں. کیا یہ شرک کے زمرے میں نہیں آتا؟ اگر اللہ کے بجائے یا علی کہتے ہیں تو پھر تو شرک ہے، لیکن اگر اللہ کے بجائے نہیں کہتے بلکہ اللہ کا وسیلہ سمجھ کے کہتے ہیں تو پھر یہ عبادت ہے، بلکہ کہیں لازمی کہیں یا علی مدد کہے بغیر مسئلہ حل نہیں ہوتا. وہ ہے نا کہ اقبال کا شعر ہے یا ذرا کس کا ہے نا کہ بنتی نہیں ہے مینا و باد ساغر کہے، بنتی نہیں ہے بادا و ساغر کہے بغیر. کا جیسا بھی مضمون باندھے لیکن بادا و ساغر بغیر بات بنتی نہیں ہے. عزیز من، ہم جتنی چاری جویاں کر لیں یا علی مدد کہے بغیر بات بنتی نہیں، آخر کہنا پڑتا ہے. لیکن یا علی مدد کس لیے؟ مدد کس میدان میں؟ پہلے دیکھو کہ علی مرد میدان ہے. کس مرد میدان کا مرد ہے علی؟ اس میدان میں. ابھی ہم مثلا میں نے کئی جگہ مجالس میں کہا ہے کہ ابھی مثلا کھانا کھاتے ہیں بہت زیادہ اٹھنا نہیں جاتا، اٹھنے کے لیے کہتے ہیں یا علی مدد. یہ نہیں ہے مرد میدان یا علی مدد کہنے کا. یا مثلا اور کوئی ایسا سوئی میں دھاگا ڈال رہے ہیں نہیں پڑتا، کہتے ہیں یا علی مدد. وہ کہتے ہیں کوئی وہ جلحوں کی عورت تھی، جلحوں کی لڑکی، وہ کسی سید کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی. تو وہ سید کو دور سے آتا ہوا دیکھا اس نے جس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی، تو وہ پنجابی میں، اب وہ سرائکی جملہ ہے میں یہاں نہیں ادا کروں گا، معیوب سا جملہ ہے. اس نے سرائکی میں وہ بنایا، شعر بنایا، اور اس شعر میں کہا کہ یا علی مدد کری تیری بہو بن رہی ہوں میں. یعنی اس سید کے ساتھ ارادہ ہے میرا مثلا یہ کام کرنے بھاگنے کا، تو میں تیری بہو بننے جا رہی ہوں، مدد کری کہ ماں باپ سے چرا کے مثلا نہیں نا. عزیز من، اس طرح سے نہیں مدد مانگنی. یا وہ کتاب ہے جو اس ہندو نے لکھی ہے، نام بھول گیا مجھے، ایک مومن نے اس کو پرنٹ کیا ہے، انگلش میں کتاب ہے دین حضرت علی کیم، اردو میں بھی شاید انہوں نے ترجمہ کروا دی ہے. جی ڈی ایف فراکا یہ کتاب ہے، ابھی پاکستان میں پرنٹڈ ہے لیکن کسی جگہ سٹور میں پڑی ہوئی ہے، آپ جستجو نہ کریں. دین حضرت علی کیم، یعنی تب مولا علی آ گئے. یہ شخص ہے جوئے باز، توجہ کریں، جوا کھیلتا ہے، اور اس نے کہا کہ میں آج تک جوا نہیں ہارا ہوں ہندوستان میں جوا نہیں ہارا ہوں. کیوں نہیں ہارا ہوں جوا؟ کہا کہ اس لیے میں جب بھی جوئے پہ پیسے لگاتا ہوں، پتے پھینکتا ہوں، تو جب ہارنے میں آتا ہوں تو میں اس وقت یا علی مدد کہتا ہوں. نعوذ باللہ. یہ نہ ہو، یہ توہین ہے یا علی مدد کی. ہمیں پہلے یہ شعور آئے کہ یا علی مدد کہنے کے لیے کھڑے کہاں ہوں ہم، وہ میدان کون سے جائیں یا علی مدد کہنے. آپ نے اگر یا علی مدد سیکھنا ہے تو ایک ہستی سے سیکھو، امام خمینی سے سیکھو. امام خمینی بتائیں گے یا علی مدد کب کہو اور کیسے کہو. اس لیے یا علی مدد کہنا ضروری ہے. عزیز من، یا علی مدد کہے بغیر بات بنتی نہیں ہے. علی مدد کرتے ہیں لیکن ذوالفقار لے کے آتے ہیں. علی جب بھی مدد کے لیے آئے ہاتھ میں ذوالفقار ہوتی ہے. اور علی کی مدد مانگنے کے لیے پہلے میدان چن، پہلے کھڑا ہو کسی کے سامنے، پہلے کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ملا، پنجہ آزمائی کر، پھر کہ مولا علی مدد. نہیں یہ کہ مرد چوڑیاں پہنے، چوڑی جاتی نہیں ہے ہاتھ میں کہ یا علی مدد. چوڑیاں پہلانے علی نہیں آتے. عزیز من، علی ان مردوں کی مدد کے لیے آتے ہیں جو مرد میدان ہوتے ہیں، جو کسی حریف کے ساتھ پنجہ آزمائی کر رہے ہوتے ہیں، جو کسی دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہوتے ہیں، جن کے سامنے قلعہ خیبر ہوتا ہے. علی ان کی مدد کرتا ہے. آج دیکھیں جو اسرائیل کے مقابلے میں شیعہ ہیں، ہم سے کتنے کم شیعہ ہیں، کتنے تھوڑے شیعہ ہیں، لیکن قلعہ خیبر کے سامنے ہیں. حزب اللہ آج قلعہ خیبر کے سامنے ہے. علی مدد کرتے ہیں آ کر، علی مدد کرتے ہیں آ کر. ہم مدد مانگتے ہیں لنگر میں،
لنگر پکانے میں یا علی مدد، چوڑیاں پہننے میں یا علی مدد، ان کاموں میں یا علی، واقعاً یا علی مدد کہے بغیر مسئلہ حل نہیں ہونا ہے۔